فیت علی الباطل، ہم حق کو باطل کی کھوپڑی پہ دے مارتے ہیں. آگے اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. تمام پیغمبروں کو ایک ہی دعوت دی گئی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. اس کلمے میں اللہ کا وجود بھی ثابت ہو گیا، اس کلمے میں اللہ کا ایک ہونا بھی ثابت ہو گیا، اس کلمے میں یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس کی عبادت کی جائے گی. صرف اس کا وجود پر ایمان لانا کافی نہیں ہے، اس کو مان کے اس کی اطاعت کی جائے گی اور صرف اسی کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی اور کی نہیں کی جائے گی. یہ ساری چیزیں، تو یہ 4 دعوے ہیں جو تمام پیغمبروں نے کیے ہیں، اور اللہ کا بنیادی مقصد اس کائنات کو بنانے سے یہی سمجھانا ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بہت سارے پیغمبروں کا تذکرہ کیا. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہم. اللہ فرماتے ہیں کافر یہ نہیں دیکھتے کہ کائنات بند تھی، ہم نے اس کو کھول دیا. اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں. ایک یہ کہ بند تھی، بارش نہیں تھی تو ہم نے بارشیں برسانا شروع کر دیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بارشوں کا برسنا ہمیشہ سے نہیں ہے. زمین پہ ایک دور ایسا آیا ہے کہ بارشیں نہیں ہوتی تھیں، جب زمین سورج سے ٹوٹ کے الگ ہوئی ہے تو اس وقت پانی نہیں تھا، پھر یہ بارشوں کا نظام وجود میں آیا. اور دوسرا اس کی تائید اس سے ہوتی ہے وجعلنا من الماء کل شیء حی. آگے قرآن کہہ رہے ہیں ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا. تو اس سے پچھلی آیت کا یہ مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ بند تھی یعنی پانی نہیں تھا اس میں. اور دوسرا جو ظاہری مطلب ہے اس آیت کا وہ یہ کہ یہ کائنات کیا تھی، یہ ایک ہی مادہ تھی جس کو توڑ کر، بولو ابے چپ کیوں بیٹھے ہو، الگ کر دیے. تو یہ جملہ بولنے میں کیا جا رہا ہے یار؟ یہ کائنات کیا تھی، آپس میں ملی ہوئی تھی، ہم نے اس کو کیا کیا، فتقنا کا مطلب ہوتا ہے ایسے ایسے کر کے پھاڑ ڈالا اس کو. ایک دھماکہ نہیں ہوتا جیسے، یہ نہیں اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس کو الگ کر دیا، نہ 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 فتقناہما. تو اس میں اس بگ بینگ تھیوری کی ایک دلیل ملتی ہے. اب قرآن سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے کے کافروں کو تو نہیں پتا تھا نا کہ یہ زمین اور ایسے پوری کائنات ایک تھی جو ٹوٹ کے الگ ہوئی ہے. لیکن اللہ وہاں بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں ہیں؟ حالانکہ کافر تو نہیں دیکھ رہے تھے یہ سب کچھ. تو اس سے پتہ چلتا ہے قرآن جب یہ کہتے ہیں نا کیا تم دیکھتے نہیں ہو، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، تو اس سے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو پتہ ہو، بلکہ اس وقت یا فیوچر میں بھی کوئی چیز پتہ چل سکتی ہے تو قرآن اس کو اسی انداز میں بیان کرتا ہے. یعنی اللہ کے علم میں تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایسا ہوا ہے، تو اب تمہیں بھی ماننا پڑے گا کہ ایسا ہوا ہے. تو پھر دیکھتے نہیں کہ کیسے اس طریقے سے اللہ نے اس کائنات کو پیدا کیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. مشرکین یہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں تو یہ کون سا ہمیشہ رہیں گے، انسان ہیں دنیا سے چلے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ یقیناً آپ دنیا سے جائیں گے، ہم نے کسی بشر کو ہمیشہ کے لیے پیدا نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اے نبی آپ پر اگر موت آئے گی تو کیا ان پر نہیں آئے گی؟ تو ان کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. آگے اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبروں کے واقعات، بڑے زبردست واقعات ہیں اس میں پیغمبروں کے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. آج بیان میرا مختصر ہوگا، 10 منٹ مزید کروں گا، کہیں اور بیان کے لیے جانا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ. ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے تفصیل سے واقعہ سنایا اس میں کہ ہمیشہ نا انسان کو سیدھے راستے پہ چلنے میں کلچر رکاوٹ بنتا ہے. ہر قوم گمراہ کس کی وجہ سے ہوتی ہے؟ کلچر. اب دیکھو جرمنی میں آپ کو زیادہ نشہ نظر نہیں آئے گا، وہاں غیر قانونی ہے، وہاں کا کلچر نہیں ہے کہ سب نہ پئیں، جس نے پینا ہے بھائی چھپ کے، کچھ بہت ساری قانون سازی ہے. لیکن ایک اور یورپ کا کنٹری ہے، اس کا نام ذہن سے نکل گیا، ادھر الاؤ ہے. کون سا ملک ہے یار، ابھی میں جاتے جاتے رہ گیا وہاں پہ، میں یہی سن کے نہیں گیا، میں نے کہا ایسا نہ کو سٹے وٹے کی عادت پڑ جائے مجھے. اب ایک یورپ کا ملک ہے ادھر، اب ہے نہیں یار، یورپ کا ایک بڑا مشہور ملک، خیر یہ نام یاد نہیں آ رہا. اچھا ہے نہیں آ رہا، ورنہ لوگ پہنچ جاتے ہیں وہاں، جتنے بھی چرسی ہیں نا کہتے ہیں یار سنا لیگل ہے وہاں لیگل ہے، آپ سٹا لگا سکتے ہیں. اب جہاں لیگل ہے وہاں سٹے کو برا نہیں سمجھا جاتا، بھائی سب پی رہے ہیں تو ہم نے پی لیا تو کیا ہوا. لیکن جہاں لیگل نہیں ہے وہاں کیا سمجھا جا رہا ہے، کیونکہ وہاں اتنا رواج نہیں ہے. ہمارے یہاں کوئی شراب پی کے آئے رشتہ لینے کے لیے، دو گے رشتہ؟ بھائی آپ نے پوچھا لڑکا کیا کرتا ہے، پیتا ہے،
بھائی کب پیتا ہے؟ ابھی 4 بجے پیتا ہے, ابھی پی کے ہی آیا ہے وہ, شام 4 بجے نا. بولو گے یار انسان کا بچہ ہے یار تو. لیکن انگریزوں کے ہاں جب کوئی رشتہ ہوا تو رشتہ لینے ہی نہیں جاتے ان کے. اگر بالفرض کوئی چلا گیا تو لڑکی کے ابا خود پی کے بیٹھے ہوئے ہوں گے, تو وہ جو ہونے والا داماد ہے اس سے پوچھیں گے بھائی آپ کیا کرتے ہو؟ کہتے ہیں پیتا ہے. کہتے وہ تو میں بھی پیتا ہوں, پیتے تو سبھی ہیں. لا یار 2 گلاس اس کو پلا دے رہا, لگ رہا ہے آج پی نہیں ہے اس نے, اس لیے ایسی باتیں کر رہا ہے. وہاں تو کیا ہے, پیش کی سسر کی طرف سے داماد کو پیش کی جائے گی کہ ہم بھی پیتے ہیں آپ بھی پیا کریں. تو پتا چلتا ہے کہ یار یہ کلچر جو ہے نا یہ اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی بنا کے پیش کر دیتا ہے. بہت سی بری چیزوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بری نہیں ہے, اچھی چیزوں کو ایسا بنا دیتا ہے کہ بری ہیں, وہ الٹا کر دیتا ہے. جہیز کا کلچر ہے ہمارے یہاں, حالانکہ انتہائی غلیظ فضول قسم کی پلید چیز ہے یہ جہیز, زندگیاں برباد کر دی اس نے عورتوں کی. لیکن کلچر کیا کہتا ہے؟ ساس پہلے دن پوچھتی ہے کیا لے کے آئی, بہو اگر کہنا نہیں کچھ نہیں لے کے آئی تو یہ نہیں خوشی کہ ماشاء اللہ سنت کے مطابق شادی کی ہے, جی ماشاء اللہ میری بہو کتنی اچھی ہے, ہم نے سنت تہجد گزار ہے, پتہ چلا ساری سنتوں کو فالو کرتی ہے. ایسا نہیں ہوگا, بلکہ الٹا تانے ہوں گے, بھائی کیا تمہارے باپ نے کچھ نہیں دیا تمہیں؟ اب ایک اچھا کام تھا اس کو کیا پیش کیا جا رہا ہے؟ حالانکہ یہ تو بغیرتی ہے کہ داماد کمبخت تیرا ذمے تھے بیوی کو کھلانا پلانا, تو ڈبل بیڈ بھی بیگم کے گھر سے لے کر آ رہا ہے یار. پہلی رات سوتا بھی اپنے بستر پہ نہیں ہے تو, بیگم کے بستر پہ, بیگم کے تکیے, بیگم کی چادر, بیگم کی صوفوں پہ خود بھی بیٹھتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی بٹھاتا ہے. جن پلیٹوں میں ڈنر سیٹ میں کھانا کھا رہا ہے وہ بھی تجھے کس نے دیے ہیں؟ بیگم نے دیے ہیں. تو بغیرتی ہے کہ نہیں ہے؟ معذرت کے ساتھ, یعنی آپ لوگ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, آپ لوگ نے تو مجبوری میں لیا ہوگا, مجبوری میں لیا نا آپ لوگوں نے, تو میں کب کہہ رہا ہوں کہ کوئی زبردستی کسی نے دی, زبردستی کی آپ نے تو. لیکن پرلے درجے کی بغیرتی ہے. تو جو بغیرتی کا تانا ماں کو اپنے بیٹے کو دینا چاہیے تھا, بیٹا تو نے کرنا چاہیے تھا نا یہ سارا کمرہ فرنیچر. لوگ مجھے کہتے ہیں اصل میں ایکچولی لڑکی والے زبردستی دے رہے ہیں. بھائی تم پہلے لا کے گھر کو سیٹ کر دو, بیڈ ڈال دو, صوفے ڈال دو, پنکھے لگا دو, ساری چیزیں فل کر دو. بولو اب کہاں کدھر گھسیڑے ہم, جگہ نہیں بچی ہے یہاں پہ جہیز کی, لہٰذا آپ نے اپنی بیٹی کو کچھ دینا ہے تو چیک دے دیں آپ اس کو. وہ باپ مر جائے گا 100 دفعہ, وہ چیک نہیں دے گا, اس کو پتا ہے اس میں نمود و نمائش نہیں ہے. دینا ہے نا بیٹی کو, چیک بنا کے دیا کرو, بیٹا یہ 1 کروڑ روپے کا چیک ہے, یہ اپنے پاس رکھو, کبھی زندگی میں ضرورت پڑی تو یہ پیسہ کام آئے گا. اور اس کا گولڈ خرید کے, بلکہ گولڈ خرید کے دے دیں کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو ہوتا ہے, تو گولڈ سونے کے سکے دے دیں آپ اپنی بیٹی کو, وہ بھی رخصتی ہو جائے چپکے سے کہ بیٹا یہ لاکر میں نے اپنے گھر میں رکھے ہوئے ہیں تمہارے, یہ وہ بھی وہاں نہ رکھو, تاکہ بھائی تمہارا اگر خدا نخواستہ کوئی مستقبل کے حالات پتہ نہیں ہوتے, یہ تمہارا گولڈ یہ سسرال میں رکھ دو, لیکن یہ تمہارا لاکر ہے جی تم اس میں رکھ لو. یہ کبھی نہیں کرے گا ابا, ایسا ابا کہیں نہیں لبا. پنجابی میں کہتے ہیں لبا کا مطلب پایا, ایسا ابا کہاں سے لبا نا, تو ایسا ابا کہیں سے بھی نہیں لبا. تو کہتے ہیں بیٹی کے تحفظ کے لیے, تحفظ نہیں ہو رہا بھائی اس میں تو وہ پھر جب اللہ نہ کرے علیحدگی ہو گئی, یہ بستروں پہ لڑیں گے, یہ عدالتوں میں کیس چل رہے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا, یہ سرائی میں اپنے گھر سے لے کر آئی تھی, ٹھیک ہے نا, یہ ڈنر سیٹ میں اپنے گھر سے لے گئے, ایسے لڑائیاں ہوتی ہیں. تو خیر گاؤں میں سرائیوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, یہاں بڑی چیزوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں. تو اب وہ باپ بھی مجبوراً دینے پر مجبور ہے, اس کو پتہ ہے تانے ملیں گے, گھر برباد ہوگا اس کا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا, تو کلچر گڑبڑ کرتا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا کلچر یہ تھا, وہ سارے بتوں کو تراش کے ان کی عبادت کیا کرتے تھے, جیسے ہندوستان کا کلچر ہے وہی رکھتے تھے. حلوے وانڈے رکھ دیے بھگوان کے سامنے, شام کو آ کے خود ہی کھا لیے. آئی بات سمجھ میں؟ تو اب کیا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام, قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, اور سب سے زیادہ بت پرستی ابراہیم علیہ السلام کے گھر میں تھی, کیونکہ ان کے ابا بت بنا کے بیچا کرتے تھے. ابراہیم علیہ السلام کے والد کیا کرتے تھے؟ بت فروش تھے, بت بناتے بھی تھے اور بت بیچتے بھی تھے. اور بیٹا کیا ہو گیا؟ اس نے کہا ابا یہ نہیں سمجھ میں آتا. اللہ کہتے ہیں ہم نے ابراہیم کو ہدایت دی پہلے ہی, اذ قال لأبیہ وقومہ, جب انہوں نے اپنے ابا سے اور قوم سے کہا, ما ہذہ التماثیل, یہ کیا تصویریں ہیں. تماثیل کہتے ہیں بے جان تصویریں, یہ کیا بے جان تصویریں ہیں جن کے سامنے آپ لوگ جھکے رہتے ہو. یعنی بتایا کہ ان کی حیثیت سوائے پکچر کے, تصویر اور فوٹو کے کچھ بھی نہیں ہے. قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی, انہوں نے کہا ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین, تم بھی اور تمہارے باپ دادا بھی کھلی غلطی میں پڑے ہوئے تھے. قالوا اجئتنا بالحق,
وہ حیران ہو گئے، یار اتنے کانفیڈنس کے ساتھ ابراہیم بات کر رہے ہیں کہ ہم لوگ سب کیا ہیں، غلط ہیں. اجیتنا بالحق، اے ابراہیم کیا تو واقعی سچی مچی کی باتیں کر رہا ہے، انت من اللاعبین، یا مذاق کر رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا نا 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 نا، میں سیریس ہوں، میں مذاق نہیں کر رہا. بر ربکم رب السماوات والارض، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا. وانا علی ذلکم من الشاہدین، اور میں ان سب باتوں پر گواہ ہوں. وتاللہ لاکیدن اصنامکم، اس کے بعد دل میں قسم اٹھائی کہ تمہیں میں سمجھا کے تھک گیا کہ نہ یہ تمہیں کھلا سکتے ہیں، نہ تمہیں پلا سکتے ہیں، نہ تمہاری بگڑی بنا سکتے ہیں، لیکن تمہاری سمجھ میں آ نہیں رہا تو میں ایک پریکٹیکلی ایک کام کر کے دکھاؤں گا. وہ کام یہ ہوگا کہ ان کی گت بناؤں گا میں. آپ لوگ یہ کام نہ شروع کر دو کہیں مندروں میں جا کے، بتوں سے نہیں پٹو گے لیکن ہندوؤں سے پٹ جاؤ گے. تو اور ویسے بھی شریعت میں جائز نہیں ہے کسی کے مذہبی عبادت خانے کو جا کے چھیڑنا. ابراہیم علیہ السلام تو جو کر رہے تھے اللہ کے حکم پہ کر رہے تھے نا، اور ان کے ساتھ اللہ کی مدد بھی تھی. لیکن اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ آپ کا کسی کنٹری سے یا کسی جگہ سے معاہدہ ہو گیا تو اب اس کو پھر آپ چھیڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ کچھ شرارتی ہو، ایسا نہ ہو کہ الٹا سیدھا کر لیں یہ واقعہ سن کے. تو ہمیں ہماری شریعت میں اجازت نہیں ہے. جو جس کا عبادت خانہ ہے اس کو وہاں پر عبادت کرنی. اللہ نے فرمایا کہ حق بھی واضح ہے، باطل بھی واضح ہے، تو جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے کفر کرے. صحیح ہے نا؟ تو لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے اجازت دی تھی. ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں تمہارے بتوں کی گت بناؤں گا. تو وہ چلے گئے. کسی دن انہوں نے کوئی میلے ٹھیلے میں جانا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے کوئی بات کی کہ میری طبیعت سیٹ نہیں ہے، میں نہیں جا سکتا. تو پیچھے جا کے نا سب کے آنکھ ناک کان کاٹ ڈالے. کسی کے بازو کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا کان کاٹ دیا، سب کو لنجا ٹونڈا بنا کے جو بڑا والا تھا نا اس کے گردن میں کلہاڑا لٹکا دیا. وہ واپس آئے، من فعل ھذا بآلہتنا انہ لمن الظالمین، کہ ہمارے خدا کے ساتھ کس نے یہ کام کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ بڑا ظالم ہے جس نے ہمارے خداؤں کی یہ گت بنائی. تو لوگوں نے کہا سمعنا فتى یذکرہم، ایک نوجوان ہے جو یہ تذکرے اکثر کرتا رہتا ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتا تھا، اسی کا کام ہو سکتا ہے. لایا گیا ابراہیم علیہ السلام کو. وقت تھوڑا ہے تو میں جلدی سے کمپلیٹ کر رہا ہوں. ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کیا آپ نے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا فعلہم کبیرہم ھذا، یہ جو بڑا والا ہے نا جس کے کندھے میں کلاڑا ہے اس نے کیا ہے. ٹھیک ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، سب سے پوچھو، سب اسی کا نام لیں گے، میرا کوئی بھی نام نہیں لے گا. یہ جتنوں کے ساتھ ہوا ہے نا ناانصافی، زیادتی ہوئی ہے، مانتا ہوں زیادتی ہوئی ہے، لیکن ان سے پوچھو یہ خود بتائیں گے. یہ جو بڑا والا بیٹھا ہوا ہے نا کلاڑا گلے میں لٹکا کے مزے سے، تھوڑی دیر پہلے یہ سب کچھ اس نے کیا. ایک دم ان کے منہ سے نکلا کہ لقد علمت ما ہؤلاء ينطقون، ابراہیم تجھے پتہ ہی بول نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے یہ جملہ ان کی زبان سے نکلوانا چاہ رہے تھے. ویسے اگر ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں نا بتاؤ یہ بول سکتے ہیں تو وہ جواب پی جاتے ہو گے، تمہیں کیا بول سکتے ہیں کہ نہیں سکتے، ہم جب ان کی عبادت کریں گے تو یہ ہماری بگڑی بنائیں گے چاہے بولیں کہ نہیں بولیں. لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ایسا عمل کیا کہ لاشعوری طور پر ان کی زبان سے نکل گیا اے ابراہیم ان سے کیسے پوچھیں، یہ تو بول سکتے ہی نہیں ہیں. فوراً ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا افتعبدون من دون اللہ، تو تم ایسے لوگوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو بول نہیں سکتے، جو تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ان کو گت بنا کے چلے گئے اور یہ اپنا دفاع نہیں کر سکے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، تم پہ بھی تف ہے، افسوس ہے. تو جواب میں کیا کہنے لگے؟ حرقوہ، کوئی جواب تو تھا نہیں ان کے پاس. مشرک کے پاس کیا جواب ہوتا ہے؟ فوراً کہا بھائی یہ بندہ جو ہے نا ٹھیک نہیں ہے، فساد پھیلا رہا ہے، اس کو جلاؤ آگ میں اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ابے خدا تمہاری مدد کے لیے ہوتا ہے، اللہ کے بندو تم اپنے خدا کے ڈیفنس میں آ رہے ہو. قرآن میں بھی اللہ نے کہا کہ کون اللہ کی مدد کرے گا، تو وہاں اللہ کی مدد سے مراد اللہ کے دین کی مدد ہے. مشرکین غیر مسلم یہ بھی کہتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بت اپنا دفاع نہیں کر سکے تو خدا بھی تو کعبے کی حفاظت نہیں کر سکا نا، معاذ اللہ. ایسا ہوا ہے کہ وہ جنگوں میں کعبے کو ڈھا دیا گیا، سیلاب میں کعبہ پانی کے نیچے آ گیا. تو خوب سمجھ لو کعبہ خدا نہیں ہے، وہ مخلوق ہے، وہ اللہ کا گھر ہے، وہ اللہ نہیں ہے. اللہ کو کوئی نہیں ہلاک کر سکتا. اللہ کی چیزوں کو تو اسباب کے ساتھ اللہ نے جوڑا ہے. تعمیر کرو گے تو تعمیر ہو جائے گی، تعمیر گراؤ گے تو تعمیر گر جائے گی. اب بیت اللہ کے غلاف ہر سال تبدیل ہوتا ہے نا، اب اٹھا لو گے تو اڑ جائے گا، گرا دو گے تو آپ دیواریں گرا دیں بیت اللہ کی، دوسری دیواریں کھڑی کر دیں.
تو اللہ نے ایسی کوئی ذمہ داری نہیں لی ہے کہ بیت اللہ کی دیوار گرائی نہیں، بلکہ حدیث میں آتا ہے تو قرب قیامت میں تو بیت اللہ ڈھا دیا جائے گا. تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں، اللہ کا عرش بھی ہوتا ہے، اللہ کا گھر بھی ہوتا ہے. تو اللہ نہیں ہے وہ، اللہ کو کچھ نہیں ہو سکتا. اور اللہ بیت اللہ کی حفاظت کرے تو پھر کر کے بھی دکھاتا ہے. اس نے ابرہا کے لشکر کو تباہ و برباد کر دیا ابابیل کے ذریعے، چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے، تو اس نے دفاع بھی کر کے دکھایا. تو اب تک تو بچا کے ہی رکھا ہوا ہے اللہ نے اپنے گھر کو. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں ڈالو اور اپنے بتوں کی، اپنے معبودوں کی حفاظت کرو اگر تم نے کچھ کرنا ہے. قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم. اللہ فرماتے ہیں ہم نے آگ سے کہا کہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، سلامتی والی بن جا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا. اللہ کہتے ہیں انہوں نے ابراہیم کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا لیکن ہم نے انہی کو رسوا کر دیا. لیکن پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس جگہ سے ہجرت کرنے کا حکم دیا کیونکہ ان لوگوں کے ایمان لانے کا کوئی چانس نہیں تھا. اب دیکھو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیسے بچایا. قوم خراب ہو گئی ہے تو اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو نیک زوجہ دے دی حضرت سارہ، اور پھر دوبارہ حضرت ابراہیم کا نکاح ہوا، دوسری زوجہ دی، ان کا نام حضرت ہاجرہ. ان دونوں زوجہ سے جو اللہ نے اولاد دی ہے نا، وہ اتنی مبارک اولاد، ان دونوں سے پیغمبر پیدا ہوئے ہیں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب آپ اللہ کے لیے قربانی دیتے ہو تو اللہ اولاد کی صورت میں آپ کو نوازتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے کلچر چھوڑا نا، خاندان چھوڑا، تو اللہ نے اس سے بڑا خاندان دے دیا. اس پہ ایک ٹیکنیکل پوائنٹ کی بات آ رہی ہے، وقت بہت پورا ہو گیا ہے. اکثر لوگ دوسری شادی کرتے ہوئے کہتے ہیں خاندان دھکے دے کے نکال دے گا، چھوڑ دے گا ہمیں. تو میں کہتا ہوں جب دوسری تیسری چوتھی ہوگی نا، 2-4 سال میں تمہارا اپنا اتنا بڑا خاندان ہوگا، بچے بھی اسی اسپیڈ سے ہوں گے، تو اتنا بڑا خاندان ہوگا کہ تمہارا خاندان جو ہے وہ تمہارے خاندان کا ایک چھوٹا سا حصہ بن جائے گا. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ میرے خاندان میں ٹوٹل پتہ نہیں کتنے افراد تھے، لیکن اب وہ میرے خاندان کے ایک تھوڑے سے افراد رہ گئے ہیں. سمجھ رہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ یعنی میرے خاندان والے اگر آئیں تو پھر جو میرے والا خاندان ہے اگر میں ان کے ساتھ بٹھاؤں تو پھر ایسا لگے گا کہ وہ والا جو خاندان، جو میرا پہلے والا جو خاندان تھا نا، وہ میرے والے خاندان کا ایک چھوٹا سا پارٹ ہے. تو بھائی خاندان تو بنتا ہی شادی بھی ایسے ہے یار. تو خاندان چھوڑ کے نکاح کو پروموٹ کرو.